میں آج ایز اے ہندو نہیں، ایز اے ممبر نہیں، میں ایز اے پیٹریوٹک پاکستانی یہ بات کرنا چاہتا ہوں. جو پہلگام میں جو انسیڈنٹ ہوا، ہم سب اس کو کنڈیم کر چکے ہیں، پورا ہاؤس اس کو کنڈیم کر چکا ہے. مگر ایز یوزول جو انڈیا کی حرکت رہی، انہوں نے پھر وہی ہمیں ہی ٹارگٹ کیا کہ یہ ہماری طرف سے ہوا ہے. اسی طرح جب انڈین پارلیمنٹ پہ اٹیک ہوا، چاہے وہ سمجھوتا ایکسپریس بلاسٹ ہو یا پلوانہ انسیڈنٹ ہو، ہمیشہ انگلیاں پاکستان پہ اٹھتی ہیں، جس پہ یہ مودی سرکار یہ ہمیشہ یوز ٹو ہے کہ یہ چیزیں کرنے پہ. جناب اسپیکر، میں ایک چیز بتانا چاہتا ہوں ایز اے ہندو فرام سندھ. I must emphasize the river Indus holds sacred value for us. It is more than a water source. It's a part of our faith, our culture, and our identity. According to ancient Hindu belief, the Indus River is pure and revered. Our ancient Vedas were written on the banks of Indus. It is the site of rituals such as Pavitra, Sanan, Pitra Puja, and numerous other spiritual practices. India's aggression, therefore, is not only political, it is direct affront to the religious sentiments of the Hindu population of Sindh and Pakistan. جناب اسپیکر، میں پھر سے ایک چیز بتانا چاہتا ہوں جو ہم بار بار اس چیز پہ ڈسکس بھی کر رہے ہیں کہ مائنورٹیز ان انڈیا کے اندر آج بھی آپ دیکھیں کرسچنز پہ کیا ہو رہا ہے، ان کے اپنے دلتس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، مسلمانوں کے ساتھ گجرات میں کیا ہوا. وہ بچرز ہیں سر. ہم ہندو لیونگ ان پاکستان، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے ہم خوش قسمت ہیں یہاں رہ کر، اچھا ہوا کہ ہم کبھی پاکستان چھوڑ کے کبھی اس طرف گئے ہی نہیں. ہم شروع سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے وہ کرسچنز ہوں، چاہے ہندوز ہوں، چاہے پارسیز ہوں. سر ہمیں تو ایز اے ہمارے ایکول رائٹس ہمیں دیے گئے ہیں انڈر آرٹیکل 20, 21, 22 اینڈ 36، جو ہمیں بات کرنے کی اجازت دیتے ہیں. ہم جس طریقے سے انڈیا پاکستان پہ جو ابھی وار کرنا سے شروع کیا ہے، اور اسپیشلی ان کی جو انڈین میڈیا ہے، وہ تو خالی اب وہ ایسے لگتا ہے کہ خالی اب اسمبلی بچی ہے اور باقی سب پورا پاکستان ہی اڑا دیا انہوں نے. سر یہ مودی سرکار جو ہے یہ نہ خود جیے گی نہ کسی کو جینے دے گی. میں آخری میں ہی خالی کہنا چاہوں گا کہ ہم امن چاہتے ہیں مگر ظلم کے خلاف. اگر جنگ لازمی ہے تو پھر جنگ ہی صحیح. بہت شکریہ سر. جی شکریہ. جناب صادق میمن صاحب. شکریہ ڈپٹی اسپیکر صاحب. سب سے پہلے تو میں جو انڈیا نے یہ ایک بزدلانہ رات کی تاریکی میں حملہ کیا، ہماری مساجد میں ہمارے معصوم شہریوں کو، بچوں کو شہید کیا گیا، ان کی خاندان والوں کے ساتھ میں ہمدردی کا اظہار کرتا ہوں. بڑا افسوسناک واقعہ تھا. لیکن ساتھ ہی ساتھ میں اپنی ہوائی فوج، ہماری پاکستان ایئر فورس، ہماری آرم فورسز، ہماری نیول فورسز اور ان سب کو میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ تاریخ میں پہلی دفعہ اتنے ماڈرن جیٹ رافیل کے ساتھ ساتھ انہوں نے 5 طیارے شاٹ ڈاؤن کر دیے. سر یہ سارا سلسلہ آپ کو جیسے علم ہے یہ پہلگام اٹیک کے بعد شروع ہوا. اب جب پہلگام اٹیک کی بات کرتے ہیں تو یہ انڈیا کا ایک پیٹرن رہا ہے کہ انہوں نے کبھی بھی اس معاملے کی کوئی بھی کسی قسم کا ثبوت نہ پیش کیا، نہ وہ انٹرنیشنل میڈیا کو وہ مطمئن کر سکے. اور یہ ان کا ایک پرانا سوچا سمجھا فالس فلیگ آپریشن تھا، اور اس کے بہت سارے ثبوت آپ کو مل سکتے ہیں. اس میں ایک بہت اہم بات میں یہاں پہ کرنا چاہوں گا. جب بل کلنٹن صاحب امریکن پریزیڈنٹ انڈیا میں 2000 میں آئے تھے تو اس وقت بھی ایسا ہی ایک واقعہ ہوا تھا. وہیں کشمیر میں چھتیس سنگھ پورہ میں 35 سکھوں کو مار دیا گیا تھا، اور اس وقت بھی یہ الزام پاکستان پہ لگایا گیا تھا کہ اس میں پاکستان کی انوالومنٹ ہے. وہ پاکستان کے خلاف سینسر کروانا چاہتے تھے. بل کلنٹن صاحب وہ چاہتے تھے کہ وہ پاکستان نہ آئیں. لیکن انویسٹیگیشن میں یہ ثابت ہوا کہ یہ ان کا اپنا ہوم گرون نیٹ ورک تھا جس کی وجہ سے ہوا. اور یہ چیز بڑی واضح طور پر ان کی جو فارن منسٹر میڈلن البرائٹ تھی، انہوں نے اپنی کتاب دا مائٹی اینڈ آل مائٹی میں اس کے پریفیس میں انہوں نے یہ خود لکھا ہے. بل کلنٹن صاحب نے کہا تھا کہ یہ ایک ہندو جو شدت پسند ہے
ان کا ایک ہوم گرون آپریشن تھا جس پہ بعد میں بڑی واویلا کی گئی انڈین میڈیا نے, اور یہ اس کو نکال بھی دیا گیا اس بک سے, لیکن وہ ابھی تک ثبوت موجود ہے. تو یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے کہ یہ مودی سرکار ایسے جھوٹے بیانیاں بنا کے پاکستان کو اس میں ملوث کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور یہ اگر آپ دیکھا جائے تو ان کی, اگر آپ پرانے جائیں را کی, آپ ان کی فائلز دیکھیں یا ان کے آپ اپنی اسٹریٹجک ان کے جو پلانز ہیں اس میں یہ ان کا کافی پرانے ٹائم سے ان کا یہ ارادہ ہے کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ ہوم گرون اپنے وہ نیشنلسٹ, ہندو نیشنلسٹ کو ٹرین کریں تاکہ وہ ایسی حرکتیں کریں اور اس کا الزام پاکستان پہ لگایا جائے. اب یہ سارا کا سارا اگر آپ اس کی ہسٹری چیک کریں تو یہ انڈیا کے جو ہیجمونک ڈیزائنز ہیں وہ چاہتے ہیں they want to become a super power, لیکن آج کل کے حالات میں جب وہ نیپال ان کے ہاتھ سے نکل گیا, سری لنکا ان کے ہاتھ سے نکل گیا, بنگلہ دیش بھی ان کے ہاتھ سے نکل گیا, اب ان کی حالت یہ ہے کہ ان کے اپنے ریجن میں کوئی ان کی بات سننے کو تیار نہیں, اور یہ اپنے آپ کو ورلڈ کا ایک اور سپر پاور بنانا چاہتے ہیں, تسلیم کروانا چاہتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے کہ یہ ساری بات واضح ہو گئی اور پاکستان نے بڑا ایک میجرڈ, کیلکولیٹڈ, رسپانسبل انہوں نے سٹینڈ پاکستان نے لیا, اور اس میں یہ کہا گیا کہ اگر آپ ثابت کریں, آپ انڈیپینڈنٹ انکوائری کروا لیں, یو این سے کروا لیں, اگر ہم پہ ثابت ہوتی ہے تب بات کریں, ثبوت پیش کریں, لیکن وہ نہیں کیا گیا اور یہ بزدلانہ کارروائی کی گئی. اس کے بعد بھی پاکستان نے وہ نہ صرف اٹیک ریپلس کیا, لیکن اس کے بعد بھی جو سٹرائک کا اختیار ہمیں دیا گیا ہے یو این چارٹر کی تحت, اس کے تحت بھی ہم نے بڑا ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا. لیکن دوسری رات انہوں نے کیا کیا, یہ ڈرونز بھیج دیے. اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح اسرائیل نے نہتے فلسطینیوں کے اوپر غزہ کو ملیا میٹ کر دیا, وہ سمجھتے ہیں پاکستان بھی اس طرح کا ترنے والا ان کے لیے ثابت ہوگا, لیکن یہ ان کی بھول ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہماری ایک بہت ہی پروفیشنلی ٹرینڈ, دلیر, بہادر فوج ہے جو ٹیررزم کے آپریشن سے 1999 سے ہم ان کا مقابلہ کرتے ہوئے آ رہے ہیں, اور پاکستانی ایئر فورس کی تو کیا بات کہیں, ان کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور جس طریقے سے ان ڈرونز کو بھی گرایا گیا, یہ بات بھی انڈیا کو اچھی طرح پتہ چل گئی ہے کہ ان کے یہ جو مقاصد ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. ساتھ میں ہم 24 کروڑ پاکستانیوں کو جو عزم ہے, جو ہمارا ایمان ہے شہادت کا, میں سمجھتا ہوں کہ اس مضموم ان کا جو مقصد ہے اس میں بھارت بری طریقے سے ناکام ہو چکا ہے. لیکن ہمیں بھی جو انڈیا کی جو گلوبل ٹیررزم کو اور پاکستان کے اندر ٹیررزم کو فائنانس جو یہ لوگ کرتے ہیں, ٹرین کرتے ہیں, جیسے جعفر ایکسپریس کا معاملہ ہوا, اس کے علاوہ ٹی ٹی پی, بی ایل اے افغانستان کے تھرو یہ لوگ کر رہے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے فورن جو آفیسز ہیں, ہمارے جو مشنز ہیں, ان کو اور زیادہ ایکٹیویٹ کرنا چاہیے. ہمیں اپنے ڈیلیگیشنز بھیجنے چاہیے, پوری دنیا کو ان کا یہ مکروہ چہرہ دکھانا چاہیے. اور اس سلسلے میں میں کل رات دیکھ رہا تھا, ہمارے جو پاکستانی سفیر ہیں برٹن میں, میرے خیال میں فیصل صاحب, تو ان کا بڑا زبردست بیانیہ تھا. میں ان کو بھی, کیونکہ انہوں نے بڑا اچھے طریقے سے پاکستان کا کیس پیش کیا, تو مجھے بڑی خوشی بھی ہوئی, اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسے بریلینٹ آفیسرز ہمارے پاس موجود ہیں, ان کو ایکٹیویٹ کیا جائے. انڈیا کا بتایا جائے کہ کس طرح انہوں نے سکھوں کو جس طرح ٹارگٹ امریکہ میں, کینیڈا میں کیا, اور ایون پاکستان میں جنہوں نے 23 سے زیادہ یہاں پہ لوگ مارے ہیں, جو کہ رپورٹس میں ہیں, اور یہ فیکٹس ہیں, فگرز ہیں. جس طرح سے کشمیر میں وہ کتنے سالوں سے یہ مظالم برپا کیے جا رہے ہیں, آپ ان کے ساتھ سمجھوتا ایکسپریس کا واقعہ دیکھ لیں. یہ سارے فالس فلیگ آپریشنز ہیں جو کہ بھرپور طریقے سے ثابت ہو چکے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں اس میں اپنے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی اسپیچ کا بھی ضرور حوالہ دوں گا. ایک بہت ہی ضروری بات انہوں نے کی کہ ہم اس طرح الاؤ نہیں کر سکتے انڈیا کو, جب بھی وہاں پہ کسی بھی قسم کا کوئی بھی ٹیرر کا واقعہ ہوتا ہے, پاکستان میں ہوتا ہے یا انڈیا میں ہوتا ہے, کوئی بھی ایسا اسپلنٹر گروپ کر دیتا ہے. اور اب انڈیا کی اسٹریٹجی ہے کہ جی اب تو ہم ثبوت نہیں دیں گے, ہم جا کر کارروائی کر دیں گے. کیوں بھائی, ہم ایسے ہی ان کی باتوں پہ ہم ہمیشہ اسی طرح صبر کا مظاہرہ نہیں کر سکتے. ہمیں بھی ان کو ایک واضح پیغام دینا پڑے گا. اور میں سمجھتا ہوں چیئرمین صاحب بلاول صاحب کی بہت زبردست قسم کی سجیشن تھی کہ آپ ایک ایسا کمیشن بنائیں جس میں انٹرنیشنل آبزرورز ہوں, پاکستان کے ہوں, انڈیا کے ہوں, تاکہ اللہ نہ کرے آگے بھی کوئی ٹیرر کا کوئی واقعہ دونوں ممالک میں کہیں ہو تو اس کی فل انویسٹیگیشن کی جائے, اور جو اس کے رسپانسبل ہیں ان کو یہ الزام دیا جائے. اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ڈیلیگیشن سے اور بھی باہر بھیجیں, اچھا پاکستان کا کیس مضبوط رکھیں. انشاءاللہ ہماری فتح ہوگی. پاکستان زندہ باد.